أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وصدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، میں نے حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے دعا اور شرائط دعا کے حوالے سے کچھ تسلسلات بیان فرمائے اور دوران تقاریر کچھ دعا سے مربوط معروضات و آپ حضرات کے گوش گزار ہوئے۔ آج ہم ایک سلسلہ ایک دوسرے ٹاپک دوسرے موضوع کے حوالے سے جو معروضات ہیں اور جو خاص باتیں ہیں وہ ہم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عبادت اور ان کی طرز زندگی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کیسے عبادت کرتے تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی گھر کی زندگی سے لے کر کے لوگوں کے درمیان کی جو زندگی تھی وہ کیسے گزارتے تھے، یعنی ان کی اپنی فطری حیات اور فطری زندگی کا جو طرز اور طریقہ تھا وہ کیا تھا۔ اور اس کا جاننا بہت ضروری اس لیے ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہماری زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، لہذا ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر نہج سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک ایک قدم ہم کو اگر بڑھنا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو ذریعہ، توسل، سبب اور ریزن اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں، اور اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، اور خداوند عالم نے ان کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ عبادت ایسی کریں کہ ہم ان کی عبادت کو دیکھ کر کے عبادت کا طریقہ سیکھیں۔ اس لیے روایات میں بھی ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فرشتوں سے پہلے، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے 14,000 سال پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تھا، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی آپ نے تحمید، تمجید اور حمد الہی، ثناء پروردگار کرنے کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے عطا کیا اس سے پہلے۔ یعنی اس کا مطلب حمد کے مقام میں، ثناء کے مقام میں، خداوند عالم کی بارگاہ میں، عبادت کے مقام میں سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی مخلوق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ لہذا جب عبادت کی اساس، عبادت کی بنیاد، عبادت کی طرز اور نہج اہل بیت علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، تو اب ہمیں غور کرنا ہے کتابوں کے ذریعے سے اور ان کی حیات طیبہ کو مطالعہ کر کے کہ وہ عبادت کیسے کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ عبادت یوں تو آج کے ماحول کے مطابق جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا تلاوت قرآن سے، دعا سے اور نماز سے، جبکہ عبادت لغت کے اعتبار سے اطاعت کو کہا جاتا ہے، فرما برداری کو کہا جاتا ہے، بندگی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو خوشنودی پروردگار عالم سے مخصوص ہو، ہر وہ عمل کہ جو رضائے پروردگار عالم کے لیے ہو، اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں دلیلیں پیش کروں گا کہ ہر وہ عمل کہ جو خدا کے لیے ہو، ذات پروردگار کے لیے ہو، قربتاً اللہ ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ان 5 دنوں میں یہ بیان کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ہر حصہ سنت الہی ہے، ان کی زندگی کا ہر حصہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے تحت اور اپنی جو ہے مرضی کے مطابق کوئی زندگی گزارتے نہیں ہیں، ہر لمحہ حرام وہ پروردگار سے متصل اور مربوط ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے اگر پوری دنیا
اگر پوری دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لے تو آج بھی سب سے زیادہ کامیاب ترین قوم وہ قوم ہوگی کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کی ہے. ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، تعلیم کا میدان ہو، عبادت کا مرحلہ ہو، جس شعبے میں آپ تصور کر سکتے ہیں، کسی شعبے کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تشنا نہیں رکھا جس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے نہ بتایا ہو. عزیزان گرامی، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو معرفت کا ذریعہ قرار دیا. اگر کسی کو خداوند عالم کی معرفت چاہیے ہے تو پہلے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے اور اس کے ذریعے. اسی لیے امام حسین اپنے خطبے میں بنا عرف اللہ، ہم ہیں ذریعہ اللہ کی معرفت کا، ہم ہیں سبب اللہ کی معرفت کا. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کو معرفت کا ذریعہ کیسے بنایا گیا. کیوں ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، کیوں ان کی زندگی تو ایک کے آگے بڑھیں. کیا اس کے علاوہ ہم اپنے خود قرآن مجید سے اپنے جو ہے زندگی کے وہ طراز اور زندگی کے وہ مسائل حل نہیں کر سکتے، وہ نہج تلاش نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے. کیسے؟ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، ایک پرندہ ہوتا ہے اور وہ پرندہ جب اس کو یہ قدرت اور توانائی ہے کہ فضا میں جتنی بلندی پہ جائے وہ چاہے چلا جائے اور وہ جاتا ہے، یعنی اپنی حد سے بھی آگے وہ پرواز کرتا ہے اور پرواز کرنے کے بعد بھی وہ آسمان کی فضاؤں کو تر کر کے دوبارہ زمین پر آتا ہے. اور زمین پر کیوں آیا؟ جب اس کو ایک خوبصورت فضا مل گئی اور اس بلندی پر جا رہا ہے، اتنے عروج پر اڑنے کے بعد بھی وہ پستی پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آتا کیوں ہے؟ آیا اس لیے کہ اس کے گھونسلے کے اندر، اس کے اس گھر میں، چھوٹے سے گھر میں کچھ چھوٹے پرندے بھی موجود ہیں جن کے اندر قدرت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، وہ ہو سکے. تو وہ پرندہ بڑا پرندہ ان چھوٹے پرندوں کے گھونسلے میں آتا ہے اور ایک دم سے اڑنا نہیں سکھاتا، پہلے ان کو گھونسلے میں دانا چگا کر کے ان کے قوت بازو کو مضبوط کرتا ہے. جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس ڈال سے اس ڈال پر، اس ڈال سے اس ڈال پر جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کیسے نشیب و فراز، اونچائی اور جو ہے وہ تراوت کیسے پہچانا جائے، کہ کس طریقے سے ہم جو ہے زندگی اپنے راستے کو مرتب کر سکتے ہیں، اونچ نیچ راستے کو پہچانے، نشیب و فراز کو اچھی طریقے سے جانے تاکہ ہم کھائی میں نہ گر جائیں. لہذا ایک ڈال سے دوسری ڈال سے تیسری ڈال پر وہ جاتا ہے. اور جب اس کو یہ قدرت ہو جاتی ہے کہ ایک ڈال سے دوسری ڈال پر چلا جائے، تب پھر وہ تھوڑا سا وہ پر کو کھولتا ہے اور اسی ڈال کے آس پاس اڑنا چاہتا ہے اور وہ کر کے پھر اسی ڈال کے پر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ تم بھی تھوڑا سا اڑو، اس کے بعد آ کر کے پھر اس ڈال کے پر. کیوں تھوڑا سا؟ کہا اس لیے کہ ایک دم سے اگر اڑنا چاہے گا تو وہ پستی میں گر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو ایک دم سے ہم ہونا چاہیں تو ترقی نہیں کر سکتے، اتنی پستی میں گر جائیں گے کہ دوبارہ ہم بلندی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا تدریجاً جو ترقی ہے وہ پائیدار ترقی ہوتی ہے. اس چھوٹے سے پرندے کو اس نے اڑنا سکھایا اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ہوتے ہوتے وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اونچائی پر اس نے پرواز کی ہے، اس نے اڑان بھری ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی اسی مقام تک لے کر کے جائے. اس کا مقصد یہ ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نوری مخلوق تو تھی، ان کو آسمان سے زمین پر اتارا اس لیے گیا تھا کہ معرفت اور عبادت کے جس مرحلے میں وہ پرواز کر رہے تھے وہ ہم کو بھی اسی مرحلے تک لے کر کے جائیں. اسی لیے انہوں نے دعائے کمائل کے ذریعے سے خدا کو یاد کرنے کا طریقہ، دعائے مشلول کے ذریعے سے اسماء پروردگار کو استعمال کا طریقہ، دعائے جوشن کبیر کے ذریعے سے، دعائے ندبہ کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنے صدقات کے ذریعے سے، لوگوں کے درمیان غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا ہم کو زندگی کا سلیقہ بتایا. کیسے پروردگار کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں، عبادت کے لیے کیسے کھڑے ہوں. اسی لیے جانے گرامی چھٹے امام نے
میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ہر وہ شعبہ کہ جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. لہذا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ جو جس آیت کی تلاوت کی ہے اسی مقصد سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ لوگ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اس کا مطلب ہماری زندگی کا پہلا مقصد پروردگار عالم کی خوشنودی ہے، اور اس خوشنودی تک پہنچنے کے لیے پہلا آئیڈیل ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں ایک ہی بات دیگر بات کو بیان کروں گا تاکہ ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف بھی مکمل ہو جائے. ہماری خلقت کس وقت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیا گیا. اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی، کسی بندے کی بندگی ممکن نہیں ہے. بندگی صرف پروردگار عالم کی، عبادت صرف پروردگار عالم کے لیے. اللہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہماری مقصد حیات پر تالا لگا دیا کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری زندگی کا ہر وہ شعبہ ہماری ذات سے مربوط ہونا چاہیے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں 2-3 روایتیں پیش کروں کہ کس کو اللہ جو ہے معصومین نے عبادت سے تعبیر کیا. افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ و قدرت، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خداوند عالم کی قدرت میں مسلسل تفکر اور غور و فکر کیا جائے. تفکر کرنے کے لیے انسان کا اپنا بدن کافی ہے، فکر کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنے جسمانی شعبے جو ہماری طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے اس جسم میں، اس کا چھوٹی سی دنیا میں کیسے کیسے رموز کو پنہا کیے ہیں، کیسے کیسے رموز رکھے ہیں. اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک دے دوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس ایک انگوٹھے کے اندر جو رنگز بنائے ہوئے ہیں یہ کسی انسان سے ملتے نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ تفاوت، یہ فرق اللہ نے قرار دے کر کے بتایا کہ کوئی ہماری قدرت کو ملاحظہ نہیں کر سکتا، اس کا جواب نہیں لا سکتا. یہ فکر، اگر ہم ایسی فکر کریں گے تو خداوند عالم کی بے پناہ قدرت کا اندازہ مجھے ہوگا، اور جب قدرت کا اندازہ ہوگا تو معرفت کے باب کھل جائیں گے، اور جب معرفت کے باب کھلیں گے تو ہم عاجزی کے ساتھ کہیں گے، سجدے میں سر جھکا کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہم جو سجدے میں کہہ رہے ہیں، یہ جب ہم یہ پائے تکمیل تک تب پہنچے گا جب ہم غور کرنے کے بعد اس کی ذات کو پہچان کر کے کہیں گے تو خوش ہو کر کے دل گواہی دے گا کہ بہترین پاک و پاکیزہ ذات وہ ہے جو اعلیٰ ہے. اس کے بعد عبادت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ساعۃ فی خدمت العیال خیر من عبادت. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کچھ دیر اپنے عیال، اپنے خاندان، اپنے پریوار والوں، اپنے فیملی کے ممبران کے ساتھ زندگی گزارنا 1000 سال سے افضل ہے. آپ محسوس کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، خدا سے مربوط گفتگو کرتا ہے، اخلاقیات سے پیش کرتا آتا ہے، تو اس کا ایک جو ہے گھنٹہ، ایک سا بیٹھنا اپنے پریوار کے ساتھ 1000 سال سے افضل ہے. اس کا مطلب کہ صرف اور صرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی باتیں کرنا، یہ انسان کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت عفت البطن والفرج. آپ غور کریں، امام نے فرمایا کہ بہترین عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر میں رکنا چاہتا ہوں. یعنی حلال رزق کے ذریعے سے اپنے شکم کو پر کرنا، حرام رزق کے ذریعے سے اپنے شکم کو نار جہنم سے نہ بھرا جائے. عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص حلال رزق کھاتا ہے، حلال رزق کی اپنی ایک عبادت ہے، اور اس کے کسب حلال کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے. میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ مستقل گفتگو کروں گا. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ حرام اگر کوئی کھاتا ہے اور شکم میں حرام کسی کا غصب کیا ہوا بغیر اجازت یا کوئی ایسی صورت کی نجس چیز اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارے شکم میں حرام جا رہا ہے.
اور اگر کوئی اس سے بچتا ہے، اپنے رزق کو کھانے سے پہلے دیکھتا ہے یہ غصبی تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مار لیا ہے، ہم نے اس کا حق ادا کیا نہیں دیا ہے، کسی کا جو ہے وہ حق اس کے اوپر رہ تو نہیں گیا ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، صاف ہے، منزہ ہے، اب اس کے بعد اگر ہم کھاتے ہیں اور بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے جو ہے کھانے کو تناول کرتے ہیں، تب جو ہے سمجھ لیجیے ہم کو اس اتنی دیر کا جو وقت گزرا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام خطبہ دیتے دیتے مدینے سے لے کے مکے سے لے کے مقام صالبیہ اور اشراف سے گزرتے ہوئے جب آپ کربلا معلیٰ پہنچے اور آپ نے آخری خطبہ دیا تو یہی تو کہا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے اوپر مجھ جیسے امام کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ وحی الہی سے مربوط امام، متصل امام، جو قرآن جیسی گفتگو اور صداقت رکھنے والا ہو، وہ اگر اتنی نصیحت کسی کو کرے تو اس کا مطلب نصیحت کا اثر ہونا چاہیے، لیکن نصیحت کا اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ امام نے خود سوال کیا، اور جب خود سوال کیا تو امام نے خود ہی جواب دیا، نصیحت تمہارے پر ہمارے خطبوں کا اثر کیسے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم میں حرام پل رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی کے شکم میں، کسی کے بطن میں حرام غذا گئی ہے تو صرف دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر نصیحتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی اس کو دیکھ کر کے غذا کھاتا ہے کہ یہ غذا پاک ہے یا پاک نہیں ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو اس وقت کو بھی شمار عبادت میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا النظر فی ثلاثت اشیاء، تین چیزوں کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر فی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وفی الصحف، اور قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ وفی البحر، اور سمندر میں غور کرنا، دریاؤں کو دیکھنا، پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں سے بات میرے استاد کی بات یاد آ گئی، جب آپ کو کبھی دریا پر جانا ہو، کبھی سمندر پر جانا ہو تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی وہ لے کے جائیے دعا کی کتاب جس میں زیارت عاشورہ ہو۔ پانی جب کثرت سے آپ کو نظر آئے تو زیارت عاشورہ پڑھیے۔ بہترین عبادت ہوا ہے کہ جو دریا دیکھتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب عبادت اگر ہم نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کو، صرف جو ہے نمازوں کو ہم نے عبادت سمجھا، یہ یقیناً مصداق ابرز ہیں، یہ بزرگ مصادیق ہیں عبادت کے لیے، لیکن اور بھی شعبے جو اہل بیت علیہ السلام نے گزارے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے زندگی کا مقصد سمجھ میں ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ کیسے بیٹھے، مہمان کو کیسے بلائیں، لوگوں سے کیسی گفتگو کریں، وہ آپ کی خدمت میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ریشہ، ان کی زندگی کا ریشہ حیات مرضی پروردگار سے مربوط ہے۔ تو جب ان کی زندگی کا ہر رخ مرضی پروردگار سے منسوب ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ انہی کی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھیں، اور یقین جان لیجئے کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں خوشنودی تب ملے گی جب اہل بیت اطہار علیہ السلام خوش ہوں گے، اور خوش اہل بیت تب ہوں گے جب ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم قبول کریں اور اپنے امکان کے حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کے کیے ہوئے عمل کو دیکھ کر کے جب عمل کریں گے تو یقیناً زندگی چند دنوں کی ہے، ابھی زندگی ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ کی جائے کہ 24 گھنٹے اگر ہم نے گزارے ہیں تو 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو، اور ایسے زندگی کے شعبے ہیں کہ اگر ایسے مرتب کیا جائے جب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو یقیناً ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو جو عبادت سے خالی ہو۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی ذات جو عبادت کے لیے قرار دی گئی اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل قرار دیا گیا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کی زندگی کا جو 40 سال حصہ ایک عظیم حصہ ہے، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر نے 40 سال کیسے زندگی گزاری ہے اور پتھر دل افراد کو کلمہ پڑھایا ہے اور اسلام کی طرف دعوت دی اور ان کو لے کر کے آئے ہیں۔ آج جو کچھ اسلام میں شادابی موجود ہے اس میں جو ہے سب سے بڑا حصہ جو پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کا
وہ زندگی کا حصہ ہے جو 40 سال آپ نے اخلاقیات سے جو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے. میں آپ کی خدمت میں آج اتنی بات کہہ کر کے بات کو تمام کروں گا کہ پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے, وہ کیسی عبادتیں کرتے تھے, لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے تھے, کیا کسی کو معاف کیا تھا نہیں کیا, پیغمبر کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا. آپ غور فرمائیں, اس لیے کہ ہم پیغمبر السلام کی زندگی کا ہر حصہ ذات پروردگار سے مربوط ہے, اور جب ہم ایسے بڑھیں گے تو ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. لہذا تاریخ میں موجود ہے کہ آپ 38 سال کی عمر میں کوہ ہرا کو کہتے پہاڑ کو, مقام ہرا پر آپ جاتے رہے, اور جبل ثور بھی اس کو کہا گیا ہے, جبل بھی پہاڑ کو کہا جاتا ہے, جس میں آپ عبادت کے لیے جاتے. کیوں جاتے تھے؟ آپ خلوت میں, تنہائی میں عبادت کرنا زیادہ پسند کرتے. لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں گھر میں بھیڑ ہے, بچے کھیل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور ہم مصلی بچھائے قرآن مجید کی تلاوت بھی دو. جی نہیں, آپ اپنے گھر کا ایک حصہ معین کیجئے, مسجد میں جائیے, یا کوئی ایسا گوشت ہے جو ہے وہ بنائیے جہاں کوئی نہ آئے, صرف آپ ہوں اور آپ کا پروردگار عالم ہو اور خداوند عالم سے بات. یہ پیغمبر کا طریقہ تھا کہ آپ ایک ایسے مقام کو آپ نے مخصوص کیا تھا کہ وہاں پر آپ جا کر کے عبادت کرتے, جس کو جبل ثور کہا گیا. اور اس غار میں بیٹھ کر آپ جو ہے, ایک لمبی چوڑی غار تھی جس کی چوڑائی تقریباً 1.5 ہاتھ موجود تھی, اور جس کے جو ہے وہ 4 ہاتھ لمبائی موجود تھی. عبادت کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے. یعنی اس مقام سے خانہ کعبہ کی دیواریں, خانہ کعبہ کے حدود نظر آتے تھے, اس کو دیکھ کر کے آپ لذت محسوس کرتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ 2 دن 4 دن کے فاصلے پر جاتے رہے, اور بعض روایتوں کی اکثر رمضان کے کچھ حصے بھی, اور بعض میں ہے کہ رمضان کا پورا حصہ بھی آپ اس غار میں بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے لیے خلوت ضروری ہے, جلوت ضروری نہیں ہے. اس میں 2 باتیں آ گئیں, خلوت اور جلوت میں. ہم اگر خلوت میں بیٹھے, تنہائی میں بیٹھے ہیں, تو ضروری نہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے اور جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اپنی عبادت کی تشہیر کریں. اگر ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے یا کوئی بھی عبادت کا کوئی حصہ, کسی صدقہ دے رہے ہیں, کسی کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں, کسی کے لیے زیارت پڑھ رہے ہیں, کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے, کسی کی کچھ مدد کر رہے ہیں, تو اگر آپ اس کو چھپا کے کریں گے تو یہ خلوت میں شمار ہوگا. لیکن آپ اگر فیس بک پہ ڈال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خدا کو نہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص خدا کے لیے عمل کرتا ہے تو پردہ ڈالتا ہے, اور جو خدا کے لیے عمل نہیں کرتا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اور جب انسان اپنے عمل کا اجر مطالبہ کرے گا تو خدا رب العالمین کہے گا وہ عمل جو تم نے ہمارے لیے کیا ہے اس کا اجر یہ ہے, لیکن وہ عمل جو تم نے ہمارے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا ہے اس کا اجر بھی لوگوں سے مانگو. لہذا کوشش کیجئے کہ اپنی عبادت کی تشہیر خود نہ کیجئے, پروردگار پہچانوائے گا, اور جب پروردگار آپ کو شہرت دے گا تو اس شہرت کو مستحکم شہرت عطا کی جائے گی, پائیدار شہرت ہوگی, کوئی مٹا نہیں پائے گا. پیغمبر اسلام نماز شب پڑھتے تھے, قم الليل الا قليلا کہ آپ تفسیر پڑھیے گا اس میں آپ کو ملے گا. اور نماز شب کا جو طریقہ تھا پیغمبر اسلام کا, آپ 2 رکعت اٹھتے تھے, 2 رکعت پڑھتے تھے نفل, اس کے بعد سو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر 2 رکعت پڑھتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے. یعنی آپ اپنی عبادت میں مشقت پسند کرتے تھے, بار بار نیند کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قربان کرتے تھے. اس طریقے سے آپ پے در پے نیند کے قربان کر کے نماز شب کو مکمل کرتے تھے. نماز شب عظیم عبادت ہے, اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. عزیزان گرامی, نماز شب اگر کوئی 40 دن بلا ناغہ پڑھ دے تو روایت میں ہے کہ اللہ پانی میں محبت ڈال دیتا ہے, اور یہ جو پانی جو بھی پیتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. آئیے اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے قریے کو, اپنی بستی والوں کو نماز شب کے ذریعے سے اجاگر کریں اور لوگوں کو پیغام دیں. عزیزان گرامی, یہ میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا عبادت کا. میں آپ کی خدمت میں کل یہ بیان کروں گا کہ پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کیسے کرتے تھے, لوگوں کے درمیان زندگی کیسے گزارتے تھے. تو ہمارا موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عبادت اور ان کی طرز زندگی. آئیے, چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو آئیڈیل بنایا گیا اس زمانے میں, ہمارا آئیڈیل
یوں تو اہل بیت علیہ السلام کی مکمل تعلیم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن آج اس دور غیبت میں امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہمارے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، لہذا ان کی زندگی کو بھی مطالعہ کیا جائے، اور جو ہماری جو ہے ذمہ داری غیبت کبریٰ میں رکھی گئی ہے اس کے ذریعے سے اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعا کی جائے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنه ارض قاطوا وتمتعه فيها طویلا.